ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام کہلاتا ہے، اور اسلام دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور زندگی گزارنے کا جو اصول ہمیں دیا ہے، وہ اصول کمپلیٹ ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. اس میں ذرہ برابر حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے. شریعت مطہرہ کی رہنمائی اور ہدایات ہم مسلمانوں کے لیے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، جب بچہ اس دنیا کے رنگ و بو کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اسلامی ہدایات، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول و ضوابط کیا ہے اس بچے کے لیے، ہم سب اس کے پابند ہو جاتے ہیں. اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، داہنے کان میں کیا کرنا ہے، بائیں کان میں کیا کرنا ہے. داہنے کان میں اذان دینا ہے، بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے. بچے کا نام رکھنا ہے، بچے کے سر کے بال کو اتارنا ہے اور اسی کے وزن کے برابر شاندی یا اس کی قیمت کو سردا کرنا ہے. کوئی اچھا نام تجویز کرنا ہے. یہ ہدایات اسلام کی جب انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. جب انسان آگے بڑھتا ہے اور سن شعور اور سن بلوغ کو پہنچتا ہے تو سن بلوغ والی ہدایات کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کس کو دیں گے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، حج کن لوگوں پر واجب ہے، اور حج کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسلام ہمیں یہ تمام چیزیں بتاتا ہے. جب انسان اور کچھ بڑا ہوتا ہے، 20 سال 22 سال کا ہو جاتا
یا بچے کی شادی کریں گے تو شریعت نے شادی کے اصول کو بیان کر دیا، شادی کے معاملے کو طے کر دیا، شادی کے مسائل کو بیان کر دیا کہ شادی ہمیں کن لوگوں سے کرنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے صرف ایمان والے سے نکاح کریں گے، کوئی مسلمان کسی کافر مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کون سی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورت ہمارے لیے حرام ہے، یہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ الی آخرہ، یہ تفصیلات بیان کر دی۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، جب انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، اسلام نے تجارت کے اصول اور ضابطے بیان کر دیا کہ تجارت کیسے کریں گے، سامان کو کس طرح سے بیچیں گے، کس طرح سے خریدیں گے، اور بھاؤ تاؤ ہم کیسے کریں گے، اس سامان کا بھاؤ کتنا رکھیں گے، قیمت کتنی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں شریعت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ کن چیزوں کو بیچنا جائز ہے اور کن چیزوں کو خریدنا جائز ہے اور کن چیزوں کو نہیں بیچنا جائز ہے، کن چیزوں کو بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، شریعت نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اگر ہم شراب کی خرید و فروخت کرتے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا ایک مسلمان کے لیے کہ وہ شراب کی بزنس کرے۔ اگر ہم سور کے کاروبار کرتے ہیں اور سور کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ سور کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، سور کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے، شراب کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، شراب کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کن چیزوں کو ہمیں خریدنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں بیچنا ہے، اسلام نے اس کو بیان کر دیا۔ الغرض اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے، کوئی ایسا میدان نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے اور زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے جہاں اسلام کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود نہ ہو۔ ہمیں کیسے چلنا ہے، کپڑا کیسے پہنیں گے، جوتا کیسے پہنیں گے، باتھ روم میں کیسے داخل ہوں گے، کیسے نکلیں گے، میاں اپنے بیوی سے کیسے ملے گا، پیشاب انسان کرے گا تو کیسے کرے گا، آگے دست انسان لے گا تو کس طرح سے لے گا، شریعت نے ہر ایک چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم فالو کریں گے، ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے، تب ہم جا کر سچے مسلمان کہلائیں گے۔ جب اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہوا اور تمام میدانوں کے اندر، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو، اسلام نے جہاں عبادات کے مسائل کو بیان کیا، معاملات کے مسائل کو بیان کیا، خرید و فروخت کے مسائل کو بیان کیا، شادی بیاہ کے مسائل کو بیان کیا، شریعت نے وہاں پر سیاست کے مسائل کو بھی بیان کیا۔ سیاست اسلام سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے، سیاست دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں اور ہماری سوچ میں، ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی آدمی اگر سیاست کی بات کرتا ہے تو فوراً ذہن و دماغ کے اندر گندگی بھر جاتی ہے، نجاست بھر جاتی ہے، غلاظت بھر جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے سیاستدانوں نے
سیاستدانوں نے سیاست کو جھوٹ کا میدان بنا دیا ہے، فریب کا اکھیڑا بنا دیا ہے، جھوٹے وعدوں کا ایک طوفان بدتمیزی کر دیا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ کا نام سیاست ہے، دغا کا نام سیاست ہے، فریب کا نام سیاست ہے، مکاری کا نام سیاست ہے۔ جو جتنا بڑا مکاری کر لے، جو جتنا بڑا بول لے، جو جتنا جھوٹ بولے گا، وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، وہ اتنا چمکے گا۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، اسلام نے جو سیاست ہمیں بتائی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اسلامی سیاست کر کے دکھلایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور وہ سیاست نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے۔ اور ہم نے کرنا چاہے قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹے وعدوں سے بچنا پڑے گا، فریب کاری سے مکاری سے بچنا پڑے گا، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں صحیح سیاستداں کہلائیں گے، جس سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارے ملک کے اندر اکنومی حالات درست ہوں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیاست مولوی نہیں کرے گا، ملا کا دور مسجد اور مدرسہ، ملا کا دور کہاں تک؟ مسجد اور مدرسے تک، گھر سے مسجد، مسجد سے مدرسہ اور مدرسے سے مسجد۔ امام کا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھا دینا، بس۔ اس کے علاوہ امام سیاست نہیں کر سکتا ہے، مدرس سیاست نہیں کر سکتا ہے، عالم سیاست نہیں کر سکتا ہے، مفتی سیاست نہیں کر سکتا ہے، قاضی سیاست نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں انگریزوں نے ہمیں بیٹھا دیا ہے۔ اگر مسلمان سیاستداں ہوگا، اگر انصاف پسند سیاستداں ہوگا، اگر داڑھی والا سیاستداں ہوگا، کوئی عالم کسی پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا، دوستوں اور بزرگوں، تو کیا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں اس کی طاقت ہوگی، جہاں جہاں اس کی حکومت چلے گی، جہاں جہاں اس کی بات چلے گی، وہاں صداقت ہی صداقت ہوگی، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، وہاں سچائی ہوگی، وہاں دیانت ہوگی۔ لیکن اگر ظالم انسان بن بیٹھ جائے گا، جھوٹا آدمی بیٹھ جائے گا، مکار آدمی بیٹھ جائے گا، غدار آدمی بیٹھ جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ سماج میں غداری کے علاوہ، دغابازی کے علاوہ، فریب کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ، کذب کے علاوہ، بہتان کے علاوہ کچھ نہیں بنے۔ یہ سیاست اور ووٹ جو ہم ڈالتے ہیں، یہ ووٹ کوئی دنیاوی چیز صرف نہیں ہے۔ جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ جہاں جمہوریت ہوگی، سیکولرزم دستور ہوگا، جہاں ہر ایک کو برابر کا حق ملے گا، اور جہاں پر ووٹ کی بنیاد پر حکومت بنتی ہے اور گرتی ہے، ووٹ کی بنیاد پر قانون بنتا ہے اور ٹوٹتا ہے، اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر میرے دوستو، ووٹ کی ایک زبردست اہمیت ہے، اور ووٹ کی ایک عظیم طاقت ہے۔ اس ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنی مسجدوں کو بچا سکتے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنی شہریت کو بچا سکتے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ہم اس ووٹ کے ذریعے سے اپنی ماں بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اس ووٹ کے ذریعے سے مسجد کے ممبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدایں کو بلند کر سکتے ہیں۔ اگر ووٹ ہمارا غلط چلا گیا، ہم ماں باپ کے ہم اپنے بچوں کو نہ مستقبل سنوار کر سکتے ہیں، نہ ماں بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مدرسے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ خاندان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ گنبد اور مینار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ طاقت ہے، ووٹ ایک قوت ہے، ووٹ ایک طاقت ہے۔ جمہوری ملک کے اندر ایسی طاقت ہے، ایک ووٹ کی بنیاد پر حکومت گر جائے گی، ایک ووٹ کی بنیاد پر حکومت بن جائے گی۔ آپ کی ووٹ کی وہ طاقت ہے۔ ووٹ کیا چیز ہے؟
اسلام کے اندر اور کوئی کھلونا نہیں ہے، اور کوئی پرساد نہیں ہے، اور کوئی مزار پر کے شیرنی نہیں ہے، اور کوئی محرم پہ شربت نہیں ہے، اور کوئی شب برات کا حلوہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو بانٹ دیا جائے۔ یہ کوئی میلاد کی مٹھائی نہیں ہے کہ ہر ایک جتنے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے سب کو دو دو پرساد دے دیا جائے، دو دو لڈو تھما دیا جائے۔ میرے دوستو، اور آپ کا اتحاد ہے، اور آپ کی زندگی ہے، اور آپ کا مستقبل ہے، اور آپ کی مسجد کی حفاظت ہے، اور آپ کی داڑھی کی حفاظت ہے۔ یہ کوئی پرساد نہیں ہے، یہ کوئی شیرنی نہیں ہے، کوئی میلاد کی مٹھائی نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں ہے کہ ہر ایک کو منانا ضروری ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کون اتحاد کی بات کرتا ہے، کون بھائی چارہ کی بات کرتا ہے، کون یگانیت کی بات کرتا ہے، کون ہے جو میل ملاپ کی بات کرتا ہے، کون ہے جو ملک کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، کون ہے جو ہماری بھلائی کے لیے سوچتا ہے، کون ہے جو سماج اور سوسائٹی کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے۔ جو بھی پارٹی آپ کے لیے سوچے، آپ کے لیے فکر کرے، آپ کو اس پارٹی کا انتخاب کرنا پڑے گا اور اسے ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں ووٹ کی تین حیثیت ہے۔ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب میں اس ووٹ کی تین حیثیت ہے۔ نمبر ایک، ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، یعنی جس کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹنگ کر رہے ہیں، جس کے حق میں ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، گویا کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں یہ سچا انسان ہے، یہ انسان ملک کے لیے بھلا کرے گا، یہ انسان سماج کے لیے بھلائی کرے گا، یہ انسان مل جل کر چلے گا، یہ انسان آپس میں توڑے گا نہیں، آپس میں جوڑے گا، یہ انسان ہمارے رفائی کام کرے گا، یہ انسان ملک کے آگے لے جائے گا۔ ہم اس بات کو اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ ووٹ گویا کی گواہی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی سچا انسان ہے، یہ دغاباز نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ مکار نہیں ہے، یہ فریبکار نہیں ہے، یہ انسان سچا انسان ہے۔ ہمارا ووٹ اس کے حق میں جائے گا اور یہ جیت کر جائے گا تو ملک کی بات کرے گا، سماج کی بات کرے گا، سوسائٹی کی بات کرے گا، اہم اور لوگوں کی بات کرے گا، بھائی چارہ کی بات کرے گا، الفت کی بات کرے گا، پیار کی بات کو کرے گا، محبت کی بات کرے گا، اخوت کی بات کرے گا، دیانتداری کی بات کرے گا۔ یہ انسان کبھی سماج کو توڑنے والی بات نہیں کرے گا۔ ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ووٹ ڈال کر۔ لہذا جو انسان آپ کی نظر میں سچا ہے ملک کے لیے، وفادار ہے ملک کا، وفادار ہے آپ کا، وفادار ہے سماج کا، اس کے حق میں ووٹنگ کرنا اور ووٹ ڈالنا ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بھی ڈالنا ضروری ہے، سچی گواہی دینا واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیموا الشہادۃ للہ، اقیموا الشہادۃ للہ، اے لوگو اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ یہ مت دیکھو کون تمہارے جیب کو بھر رہا ہے، کون تمہارے جیب کو قدر رہا ہے، اور کون تمہارے گھر کو لوٹ رہا ہے، اور کون تمہارے گھر کو بنا رہا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اقیموا الشہادۃ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم سچی گواہی دو، سچی گواہی دو۔ لہذا سچی گواہی دینا اور اس کے حق میں ووٹنگ کرنا جو سچا انسان ہے
ضروری ہے. اور سچی گواہ جانتے ہوئے اور گواہی کو چھپانا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ. اور آگے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شہادت کو چھپائے گا، گواہی کو چھپائے گا، فرمایا آثم قلبہ، اس کا دل گناہگار ہے، دل کے اندر میل ہے، دل کے اندر کدورت ہے، دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر عداوت ہے، دل کے اندر کینہ ہے. تو وہ صحیح شہادت اور سچی گواہی سے گریز کر رہا ہے، سچی گواہی نہیں دے رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، جس طرح سے سچی گواہی دینا واجب ہے، اسی طریقے سے سچی گواہی کو چھپانا، سچی شہادت کو چھپانا حرام اور ناجائز ہے. لہذا ووٹ، سچے آدمی کو ووٹ دینا شرعاً واجب ہے، سماجاً واجب ہے، ملی طور پر بھی واجب ہے، ملت کو بچانے کے لیے بھی واجب ہے. اور کسی آدمی کو جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، سماج کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے حق میں گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا ہے. اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ایسے انسان کو ووٹ ڈالتا ہے جو جھوٹا انسان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جیتنے کے بعد بھی آپ کا بھلا نہیں کرے گا، سماج کا بھلا نہیں کرے گا. آپ کو یقین ہے، آپ کے جیب میں پیسے ڈال دیا، آپ کے جیب میں بھی محبت ڈال دیا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ جیتے گا تو کہیں اور جائے گا، اس کا ووٹ کسی اور کے جھولی میں جائے گا، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہاں جا کر ملے گا. تو آپ گویا اگر اس کو ووٹ ڈالیں گے تو جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ایسے آدمی کو جو ووٹ ڈالنا گناہ کی بات ہے. تو پہلی حیثیت ہے ووٹ کی شرعی، پہلی حیثیت ہے شہادت، کیا ہے؟ گواہی دینا. دوسری حیثیت ووٹ کی دوسری حیثیت ہے شفاعت. وہ ووٹ کی اسلام میں دوسری حیثیت ہے شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس آدمی کو آپ ووٹنگ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کے حق میں سب مل کر سفارش کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہم اپنا ودھائک چنتے ہیں. یہ آدمی جا کر ہم جب اپنا سفارش کرتے ہیں تو کیسے آدمی کو سفارشی بناتے ہیں؟ اچھے آدمی کو. اور سفارش اگر برے کام کے اندر کریں گے تو اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ آپ کے اوپر ہوگا، اچھا کام ہوگا ثواب آپ کو ملے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، فرمایا جو آدمی یشفع شفاعتاً حسنہ، نیک شفاعت کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، سچی شفاعت کرے گا، یکن لہو نصیب منہا، جتنے بھی کام ہوں گے سب میں اس کا حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعتاً سیئۃً، اور جو کسی گناہ کے بارے میں، برائی کے بارے میں شفاعت کرے گا، فرمایا یکن لہو کفل منہا، اس کا وزر، اس کا گناہ اس کے کھاتے میں ہے. اگر ہم نے ایک ووٹ دیا اور فرقہ پرست طاقتیں بن گئی، حکومت اس کی بن گئی، اس کے بعد اس حکومت کے دور میں جتنے بھی برے کام ہوں گے، مسجدیں ٹوٹے گی، مینار ٹوٹیں گے، زمینیں ہڑپ کی جائے گی، اور بھی کوئی گناہ ہوگا، قتل ہوگا، یہ سارے گناہ کے اگر ہم سب شریک ہوں گے، ہر ووٹ ڈالنے والا شریک ہے، سب کے سب شریک ہوگا اس کے اندر. اور اگر ہم نے نیک آدمی بنا کر بھیجا اور اس کے دور میں جتنا اچھا کام ہوگا اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم کو بھی ملے گا. ہم نے ووٹ دیا تب جا کر اس کی حکومت بنی، ہمیں بھی ثواب ملے گا. گویا کہ ووٹ ڈالا ایک صدقہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے اور سیئہ جاریہ بھی ہے. گناہ ہم جو کچھ ہوگا آپ کو ملے گا. اس لیے دوسری حیثیت ہے شفاعت کی، اور تیسری حیثیت ہے وکالت کی. تیسری حیثیت کیا ہے؟ ووٹ ڈالنے کی تیسری حیثیت ہے وکالت. جس آدمی، جس کینڈیڈیٹ کے حق میں آپ ووٹنگ کر رہے ہیں، جس کے حق میں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کو
کہ بھائی میرا جب کوئی معاملہ ہوگا اور میرے ملک میرے گاؤں کا جب کوئی معاملہ ہوگا، میرے سماج کا جب کوئی معاملہ ہوگا، تو تم جا کر میری آواز کو حکومت تک پہنچانا، میری آواز کو مضبوط کرنا اور سماج کے بارے میں فکر کرنا۔ گویا کہ وکیل میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جو چنتے ہیں تو اپنے اعتبار سے اچھے وکیل کو چنتے ہیں، مضبوط وکیل کو چنتے ہیں، سچے وکیل کو چنتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے غلط وکیل کو چن لیا تو دوستو آپ کی زمین کو بکوا دے گا، آپ کے گھر کو بکوا دے گا، لیکن مقدمہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے وکیل کو چنا جائے۔ ایک بات اور ہے کہ یہ